اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو پاکستان اور انڈیا کے موازنہ کر کے دکھاؤں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان اور گاندھی جی کا ہندوستان۔ کیا یہ وہی ہندوستان ہے؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جو ان دو لیڈرز نے خواب دیکھا تھا؟ آج میں آپ کو ان دونوں کا موازنہ کر کے دکھاؤں گا۔ لارڈس ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کا آخری وائسرائے تھا۔ یہ مارچ 1947 میں آیا اور جون 1948 تک ہندوستان میں رہا۔ یہ بادشاہ جارج ششم کا کزن تھا۔ وائسرائے ہندوستان روانہ ہونے سے پہلے سر ونسٹن چرچل سے ملاقات کے لیے گیا۔ چرچل دانشور بھی تھا، سیاستدان بھی تھا اور دوسری جنگ عظیم کا ہیرو بھی۔ چرچل نے لارڈ کو مشورہ دیا، تم ہندوستان جا کر تمام لیڈروں سے ملاقات کرو لیکن مہاتما گاندھی سے بچ کر رہنا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ چرچل نے جواب دیا، قدرت نے اس قائل کرنے کا دوسرے کو اپنے ساتھ ملانے کی بے تحاشا قوت دے رکھی ہے۔ مجھے خطرہ ہے تم اس سے ملو گے تو تم اس کے قائل ہو جاؤ گے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن خود بھی مقناطیسی شخصیت کا مالک تھا۔ وہ مشکل سے مشکل لوگوں کو قائل بھی کر لیتا تھا۔ چنانچہ اس نے کہکہ لگایا اور ہندوستان آ گیا۔ وہ ہندوستان آیا، ہندوستانی لیڈروں سے ملا اور دو لیڈروں کی فہرست بنائی اور فراست اور سادگی نے اسے قائل کر لیا۔ پہلے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور دوسرے مہاتما گاندھی۔ وہ کہتا تھا قائد اعظم کے دلائل اور ذہانت کا کوئی مقابلہ نہیں، جبکہ مہاتما گاندھی کی سادگی اور موقف کی شفافیت دونوں لاجواب ہیں۔ وہ کہتا تھا یہ دونوں لیڈر ہندوستان میں امن چاہتے ہیں، یہ دونوں کشت و خون، جنگ و جدل اور مذہب اور کلچر کی بنیاد پر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے خلاف ہیں۔ دونوں کا مقصد ایک ہے لیکن طریقہ کار مختلف ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا خیال ہے مسلمانوں کو پاکستان اور ہندوؤں کو بھارت، دو ملکوں میں رکھ کر ہی امن قائم ہو سکتا ہے۔ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہ مرنے تک لڑتے رہیں گے، لہٰذا دونوں کو الگ الگ سرحدوں میں رکھ دیا جائے۔ جبکہ گاندھی کا خیال ہے ہندوستان تقسیم نہیں ہونا چاہیے، ہم ایک ایسا آئین اور سسٹم بنا لیتے ہیں جس میں ہندو ہندو اور مسلمان رہ کر زندگی گزار سکیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے عقائد پر اثر انداز ہوئے بغیر اکٹھے رہ سکیں گے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا خیال تھا یہ دونوں سیکولر لیڈر ہیں۔ قائد اعظم ایک ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہو لیکن اقلیتوں کو مکمل حقوق حاصل ہوں۔ دوسری طرف گاندھی کا خیال ہے ہمارا انڈیا مکمل سیکولر ہوگا، اس میں کوئی شخص مذہب کی بنیاد پر کسی شخص پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا، انڈیا کا ہر شہری صرف انڈین ہوگا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہنا تھا میں نے دونوں کی رائے کا احترام کیا، قائد اعظم کو مسلمانوں کا ملک دے دیا اور گاندھی کو ہندو کا۔ انڈیا اقلیتیں دونوں کے پاس ہیں، پاکستان میں بھی ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی اور انڈیا میں بھی مسلمان، عیسائی، پارسی اور بدھ بھی ہیں۔ اب قائد اعظم کا پاکستان جیتتا ہے یا پھر گاندھی کا، یہ فیصلہ وقت کرے گا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان تقسیم کر کے برطانیہ چلا گیا، لیکن انڈیا اور پاکستان کا نظریہ وقت کی لہروں پر آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج 73 برس ہو چکے ہیں۔ ان 73 برسوں نے چند حقائق ثابت کر دیے۔ پہلی حقیقت پاکستان کی میچورٹی ہے۔ یہ درست ہم اقلیتوں کو وہ حقوق نہیں دے سکے جو قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں اور پارسیوں کو دینا چاہتے تھے۔ یہ آج بھی خود کو پاکستان میں اجنبی محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے جتنا عدم تحفظ پاکستان کی سرحدوں کی دوسری طرف ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ بھارت میں دنگوں اور فسادات کی تاریخ دیکھ لیں، آپ کو گلیوں میں ناچتی وحشت قہر پر مجبور کر دے گی۔ 1992 میں بابری مسجد شہید کر دی گئی۔ ایک مسجد نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، لیکن ہندو نے گنبد پر چڑھ کر مسجد شہید کر دی۔ اس سانے کو آج 28 برس ہو چکے ہیں، لیکن نفرت کی آگ نہیں بجھی۔ داؤد ابراہیم، چھوٹا شکیل ہو یا پھر یعقوب میمن جیسے مسلمان گینگسٹر ہوں، یہ سب
بابری مسجد اور انتہا پسندوں کی نفرت کا جواب ہے۔ نریندر مودی نے جو آج کا وزیر اعظم ہے 2002 میں گجرات میں کیا کیا؟ 2000 مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، گھر، دکانیں اور گاڑیاں جلا دی، اور مسلمان خواتین کو گلیوں میں سارے عام ریپ کیا گیا۔ کشمیر کی داستان تو ہے ہی فرعونیت کی داستان۔ یہ خطہ 73 برسوں میں سلگ رہا ہے، اس میں موت بوئی اور کاٹی جا رہی ہے۔ کشمیر میں کرفیو کو 215 دن گزر چکے ہیں، ہسپتال، سکول اور مارکیٹیں بھی بند ہیں، اور انٹرنیٹ اور فون سروس بھی۔ 6000 نوجوان گھروں سے غائب ہیں، اور آج دلی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ 8 دنوں میں 40 مسلمان شہید اور 200 زخمی ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے گھر، دکانیں اور گاڑیاں تک جلا دی گئی ہیں، اور پولیس تماشائی بن کر دیکھتی رہی۔ بھارتی میڈیا اپنے منہ سے بول رہا ہے، پولیس اور فوج نے کھل کر بلوائیوں کا ساتھ دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کو پکڑ کر انتہا پسند ہندو کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ انہیں ڈنڈوں، راڈز اور پتھروں سے کچل دیتے ہیں۔ خواتین کو ریپ بھی کیا گیا، اور بچوں کو گاڑیوں تلے بھی رون دیا گیا۔ یہ ظلم مسلمان تک محدود رہتا تو شاید گاندھی کے سیکولرزم کی عزت بچ جاتی، لیکن 1984 میں سکھوں کے گولڈن ٹیمپل کے ساتھ کیا ہوا؟ اندرا گاندھی کے حکم پر فوج گولڈن ٹیمپل میں داخل ہوئی اور 3000 زائرین کو بھون کر رکھ دیا۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد دلی میں سکھوں کے ساتھ دوبارہ کیا سلوک ہوا؟ سینکڑوں سکھ خواتین ریپ ہوئی، اور اربوں روپے کی پراپرٹیز جلا کر راکھ کر دی گئی۔ بھارت میں عیسائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بھارت عیسائیوں پر حملوں میں بدترین ممالک میں شامل ہے۔ 2018 میں مسیحی برادریوں پر 12,000 حملے ہوئے، درجنوں چرچ بھی جلا دیے گئے، اور سینکڑوں عیسائی قتل بھی کر دیے گئے۔ بھارت میں 1948 میں 30,000 یہودی تھے، آج صرف 5,000 ہیں، باقی بھارت چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ بدھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کسی دن یہ ڈیٹا بھی نکال کر دیکھ لیں، اور آپ انڈیا میں 35 کروڑ دلتوں کے ساتھ سلوک بھی دیکھ لیجئے۔ یہ لوگ آج بھی انسانوں کے برابر حقوق حاصل نہیں کر سکے۔ یہ آج 21ویں صدی میں بھی جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم پاکستان بھی نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن نفرت، شدت، تعصب اور جانبداری نے انسانیت کی جتنی دیواریں بھارت میں پھلانگی ہیں، اور لوگ، عقائد اور نسلوں کی جتنی سزا وہاں بھگت رہے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ درست ہے، بھارت نے پچھلے 30 برسوں میں معاشی ترقی کی ہے، آج وہاں 138 ارب پتی ہیں، یہ دنیا کی 5ویں بڑی معاشی سکھ طاقت ہے، لیکن یہ سماجی، انسانی اور مذہبی سطح پر انسانیت سے جتنا نیچے گیا، ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مسلمان اور دلت آج بھی کسی برہمن کے گلاس میں پانی اور پلیٹ میں کھانا نہیں کھا سکتے، جن کے سائے پر پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں، بھارت جس تیزی سے معاشی ترقی کر رہا ہے، یہ اس سے 1000 گنا تیزی سے شرف انسانیت سے نیچے جا رہا ہے۔ یہ تیزی ثابت کر رہی ہے، یہ اب زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکے گا۔ مجھے آج قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ بار بار یاد آ رہے ہیں۔ قائد نے کشمیری رہنماؤں سے کہا تھا، تم نے اگر پاکستان سے الحاق نہ کیا تو تمہاری نسلیں پچھتائیں گی۔ آج ہندوستان میں موجود ہر اقلیتی خاندان کی نسلیں پچھتا رہی ہیں۔ مجھے ایک مسلمان کا پتہ چلا جو دلی کا رہنے والا تھا۔ بھائی صاحب، وہ کہتے ہیں، بھائی صاحب آپ لوگ یہاں سے نکل گئے، آپ پر اللہ نے بڑا کرم کیا۔ ہم لوگ جو یہاں رہ گئے وہ اب جان بچانے کے لیے ماتھے پر تلک لگاتے ہیں، اپنے ناموں کے ساتھ رام لکھتے ہیں، اور اپنے بچوں کے ختنے بھی نہیں کرتے۔ میں سکتے میں آ گیا۔ وہ بولے، جناب ہم اپنے بچوں کو بچپن میں تربیت دیتے ہیں کہ وہ باہر کسی جگہ اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لیں، ٹھڈا لگ جائے تو زبان سے ہائے رام اور دل میں یا اللہ کہیں، لیکن ہم اس منافقت کے باوجود بھی یہاں محفوظ نہیں ہیں۔ اس کا کہنا تھا، پاکستان کے ہر شخص کو میرا پیغام دے دیں
اسے کہیں دلی کا محمد خالد کہہ رہا ہے، تم ایک بار دلی آ کر دیکھ لو، تم مان جاؤ گے پاکستان کتنی بڑی اللہ نعمت ہے، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، لہٰذا اس کی قدر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم کم از کم اپنے بچوں کے کانوں میں اذان تو دے لیتے ہو، تم ان کے ختنے تو کر رہے ہو، ہم تو جان بچانے کے لیے ان سے بھی تائب ہو رہے ہیں۔ میں کام کیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اٹھ کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔